حضور پاک علیہ السلام سے درخواست کی، اللہ کے پیارے پیغمبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ مجھ سے کرا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی شادی کی ضروریات بھی ہیں کہ نہیں، شادی کا خرچہ بھی آپ کے پاس ہے یا کہ نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک میرے پاس زرہ ہے، ایک میرے پاس تلوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی گھوڑے کی بھی ضرورت پڑے گی جہاد میں، تلوار کی بھی ضرورت پڑے گی جہاد میں، زرہ اگر ایسی چیز ہے اس کو بیچا جا سکتا ہے، اس کو بیچ کے اپنی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ زرہ کو بیچ کے اپنے شادی کی ضروریات خرید لیجئے۔ زرہ کو بیچنے سے کام چل سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی حضور، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ کو لے کے بازار کو چل دیے، مدینہ کے بازار میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ مدینہ کے تاجر، مدینہ کے سیٹھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ میں اپنی زرہ بیچنے جا رہا ہوں، میں نے اپنی زرہ کو بیچنا ہے۔ کس لیے بیچ رہے ہو؟ آپ نے عرض کیا حضور پاک علیہ السلام سے میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا ہے، آپ علیہ السلام نے منظور کر لیا ہے، میری شادی ہونی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے مجھے میرا رشتہ منظور کر لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کتنے کی بیچو گے؟ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا 450 درہم کی بیچوں گا، 450 درہم کی فروخت کروں گا۔ یوں بھی آتا ہے فرمایا 480 درہم میں فروخت کروں گا، 480 درہم میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت مہنگی مانگ رہے ہیں، زیادہ پیسے آپ مانگ رہے ہو، کم کر لیجئے، نہ جتنے مانگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے ہی دام ان کے حوالے کر دیے، اتنے ہی درہم ان کے حوالے کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ دے کے اتنے 450 درہم یا 480 درہم دے کے واپس جانے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ بلایا، آپ نے فرمایا علی میں نے تمہیں پیسے دے دیے، زرہ میں نے تم سے رکھ لی، جاؤ میں زرہ تمہیں دیتا ہوں تحفے میں، زرہ میں لے جاؤ، جب لڑائی کے موقع پہ تم لڑا کرو گے، گھوڑا اور تلوار تیری ہوگی، زرہ میری ہوگی، مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ میں نے پیسے بھی دے دیے، میں زرہ بھی تجھے تحفے میں دیتا ہوں، زرہ بھی تحفے میں لیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ وہ زرہ اتنے کی نہیں تھی جتنے پیسے مانگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ زرہ اتنے کی نہیں تھی۔ ایک عالم دین سے میں نے سنا، وہ فقہ فرما رہے تھے کہ وہ زرہ تو تقریباً 50 درہم کی تھی اور مانگے 450 درہم یا 480 درہم، حالانکہ وہ 100 کی بھی نہیں تھی، اتنے پیسے مانگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ وہ زرہ اتنے کی نہیں ہے، انہوں نے بھی اتنے ہی پیسے دے دیے جتنے مانگے انہوں نے۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس لیے اتنے پیسے مانگے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ کو نہیں دیکھا تھا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی سخاوت کو دیکھا تھا، ان کی سخاوت کو دیکھ کے اس نے پیسے مانگے تھے، ورنہ زراعت اتنے کی نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ یہ زراعت اتنے کی نہیں ہے، انہوں نے اتنے کی کیوں خرید لی؟ فرمایا وہ اس لیے خرید لی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرا کو نہیں دیکھا، اس کی قیمت کو نہیں دیکھا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی ضرورت کو دیکھا تھا کہ ان کو ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہے۔ حضرت عثمان نے ضرورت کو دیکھا اور حضرت علی نے عثمان کی سخاوت کو دیکھا، اس وجہ سے اتنے ہی پیسے ان کے حوالے کر دیے۔ اور ایسا بھی نہیں کیا کہ ویسے کہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے کہ لے جاؤ پیسے، بس لے جاؤ جتنے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، کہ تاکہ کل کو یہ نہ ہوتا کہ علی رضی اللہ عنہ کی شادی تو ہوئی عثمان کے پیسوں سے دی، خیرات کے پیسوں سے نہیں، استراحت پیسے دے کے زرا رکھ لی اور بعد میں زرا واپس کر دی، تاکہ کل کو کوئی یوں نہ کہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ علی رضی اللہ عنہ کی جو شادی ہوئی تھی وہ تو خیرات کے پیسوں سے ہوئی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور میں زرا کو بیچ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنے کی بیچ دی؟ آپ نے اتنے کی میرا زرا بیچ دی ہے۔ آپ نے فرمایا کس کو بیچی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا عثمان ہی ہے جو آپ کو اتنے پیسے دے سکتا تھا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکت کی دعا دی، انہوں نے تیری زرا بھی واپس کر دی، تیرے پیسے بھی واپس کر دیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر، اے ابو بکر عمر، جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی جو ضروریات ہیں ان کے ساتھ جا کے خرید لاؤ۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی شادی کی ضروریات سارے کا سارا سامان جو اس وقت کی ضروریات تھی خرید لائے، خرید کے لائے۔ اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو شادی کی ضروریات خرید کے لا رہے ہیں۔ گویا جو کچھ بھی خریدا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کے موقع پہ وہ پسند تھی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چیزیں آ گئیں اور طے ہو گیا کہ فلاں دن نکاح ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بھی کچھ صحابہ کرام کو آپ نے بلایا، اور مسجد نبی کے اندر جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر جمع کر کے آپ نے